बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, ये तकरीब एक आशिक़ रसूल की तकरीब है, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी ज़िंदगी हुब्बे नबी में सर्फ़ भी कर दी है और उसी इश्क में खरामा खरामा बर्रे आज़मों का सफ़र करते हैं। आज की जो किताब ज़ेर बहस है वो उनकी नातिया कलाम की दूसरा मजमुआ है। खैरुल इनाम की पजीराई के लिए हम खुश आमदीद कहते हैं जनाब आबिद रशीद साहब को। भरपूर तालियां होनी चाहिए। वेलकम सर, वेलकम। ये इस लिहाज से बड़ी मुतबर्रक और ख़ूबसूरत तकरीब होगी। इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में मुकर्ररीन आपकी किताब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और दूसरे हिस्से में आपके और जिसके एज़ाज़ में आपने ये किताब लिखी उस महब्बत में एक मुशायरा भी यहाँ पे बर्पा होगा। तो सबसे पहले मैं आज की तकरीब के सदर जनाब वाजिद अमीर साहब से मुल्तमिस हूँ, स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और इतनी मुतबर्रिक महफ़िल हो तो उसका आगाज़ तो तलावत कलाम पाक से होता है। तो तशरीफ़ लाते हैं बिलाल अहमद कलियार, आएँ और तलावत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वलल आखिरतु खैरुल लक वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस्साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अब मैं तकरीब को आगे बढ़ाते हुए ये हो नहीं सकता कि ज़िक्र नबी ना हो, नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इज़हार ख़याल के लिए आज के दौर के उभरते हुए नौजवान ऐसे शायर और अदीब को बुलाना चाहती हूँ जो हमारे तशख़्ख़ुस की एक निशानी है और उन्हें देख के पता चलता है कि कितनी उम्दा तरबियत आज भी हमारे नौजवानों की हुई है। हसनैन मज़हरी, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत उम्दा तलफ़्फ़ुज़ और बहुत खूब कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साहिब शाम आबिद रशीद साहिब ही की मैंने एक नात तैयार की है, उसी के चंद अशार में पेश करता हूँ। क्या कहना है? सुभान अल्लाह।
اس کو عزت دی اسی شخص کو برتر جانا، اس کو عزت دی اسی شخص کو برتر جانا، اس کو عزت دی اسی شخص کو برتر جانا، جس نے سرکار کو مانا انہیں بہتر جانا، جس نے سرکار کو مانا انہیں بہتر جانا۔ اور یہ دیکھیں، وحدہ آپ نے فرمایا تو مانا، بے شک وحدہ آپ نے فرمایا تو مانا، بے شک جس کو دیکھا نہ کبھی ہاتھ سے چھو کر جانا، جس کو دیکھا نہ کبھی ہاتھ سے چھو کر جانا۔ اور یہ دیکھیں، بچ گیا جو شہ والا کے وضو سے پانی، بچ گیا جو شہ والا کے وضو سے پانی، مل لیا تن پہ وہ اصحاب نے کوثر جانا، مل لیا تن پہ وہ اصحاب نے کوثر جانا۔ اور یہ دیکھیں، خواب کو کیسے کیا کرتی ہیں نسلیں تعبیر، خواب کو کیسے کیا کرتی ہیں نسلیں تعبیر، وقت نے آل براہیم کے در پر جانا، خواب کو کیسے کیا کرتی ہیں نسلیں تعبیر،
وقت نے آل براہیم کے در پر جانا، اپنے پہلو میں جگہ دی انہیں عزت بخشی، اپنے پہلو میں جگہ دی انہیں عزت بخشی، میرے آقا نے غلاموں کو نہ کم تر جانا، میرے آقا نے غلاموں کو نہ کم تر جانا، ایک معیار ہے اب ایک کسوٹی اپنی، وہی بہتر ہے جسے آپ نے بہتر جانا۔ اور مقطع ہے، جب بھی تکمیل ہوئی نعت کی میں نے عابد، جب بھی تکمیل ہوئی نعت کی میں نے عابد، شکر الحمد کہا بخت کو یاور جانا، شکر الحمد کیا بخت کو یاور جانا، شکر الحمد کیا بخت کو یاور جانا، اس کو عزت دی اسی شخص کو برتر جانا۔ یہ میں نے رات میں سرتاوی صاحب نے مجھے کتاب بھیجی تو میں نے پھر وہ اس کو دیکھا اور یہ نعت انتخاب کی میں نے۔ چند میں نے کچھ عرضیاں پیش کرنی ہیں ان کے اسلوب کے حوالے سے، تو تمام اساتذہ کی اجازت تھی کہ ابھی چونکہ ہمارے اکابرین ادبیات و لسانیات اسلوب کی جو تعریف کرتے ہیں وہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ کسی بھی لکھاری کی ایسی امتیازی طرز نگارش کہ جو اس کو باقی لکھاریوں سے ممتاز کر دے، وہ اسلوب کی تعریف ہے۔ تو میں نے جب رات میں عابد رشید صاحب کی وہ کتاب پڑھی خیر الانام کے نام سے جو موسوم ہے، تو اس میں نے پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ یقیناً یہ اپنے اسلوب کے ایک شاعر ہیں جنہوں نے منظر سے کچھ ہٹ کے روایت اور کلاسیکی، نو کلاسیکی اور جدت کے تلازمے اور آمیزے کے ساتھ نعت کہی ہیں۔ شاید ان کے سامنے یقیناً میر مہدی حسین مجروح کا یہ شعر ہوگا کہ لکھ وہ مضمون جو ہو نفع رسان عالم، لکھ وہ مضمون جو ہو نفع رسان عالم، روز کاغذ پہ لکیریں یوں ہی بیکار نہ کھینچ۔ روز کاغذ پہ لکیریں، تو ان کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت کہنہ مشق شاعر ہیں، انہوں نے کلاسیکی ادبیات کو بھی پڑھا ہے اور جدیدیت کو بھی پڑھا ہے، اور عابد رشید صاحب کے ہاں خاص اور عام مضامین دونوں ہی ملتے ہیں، لیکن ان کی تخصیص یہ ہے کہ یہ اگر عام مضمون کو باندھتے ہیں اس کی بنت اور بندش کو اتنا خاص کر دیتے ہیں کہ وہ پورا شعر ہی بہت خاص نظر آتا ہے آپ کو۔ اور مزید میں نے کچھ چند گزارشات یہ کرنا تھی کہ ادبی مضامین کے جمود میں ایسی تازہ کاری اور مرصع سازی محض کہنہ مشقی سے نہیں بلکہ یہ خاص
صاحب نعت کی عطا سے آتی ہے، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے اپنی اس کتاب میں اور اس شعر میں کیا کہ جو میری ذات میں چراغاں ہے، جو میری ذات میں چراغاں ہے، مدح خیر الورا کا عرفاں ہے۔ یقیناً یہ مدح خیر الانام کی معرفت کے حصول کے بعد ہی یہ انعامات حاصل ہوتے ہیں، اس سے تہی دامن کچھ بھی نہیں۔ اور ایک اور شعر میں کہتے ہیں میں کہاں شمار میں تھا مجھے چن لیا کسی نے۔ زمین دیکھیں، میں کہاں شمار میں تھا مجھے چن لیا کسی نے، میں کہیں غبار میں تھا، میں کہیں غبار میں تھا مجھے چن لیا کسی نے۔ عموماً میں نے بہت سے مجموعہ کلام دیکھے ہیں، ان میں تمام نعوت 3 سے 4 بہور میں ہوتی ہیں، اور یہ ان کی تخصیص ہے کہ آپ ان کا کلام خیر الانام پڑھیں گے تو بہت سی متنوع زمینوں میں کلام کہا ہے، وہ بحر حزج ہو، رمل ہو، خفیف ہو، مدید ہو، جمیل ہو، تو اس میں بہت سی نعوت انہوں نے کہی ہیں اور کہنے کا حق بھی ادا کیا ہے ان زمینوں میں۔ اور ایک خاص بات اور ان کے اسلوب کی ایک تخصیص ہے کہ جب یہ نعت اور حمد میں بہت فرق رکھتے ہیں۔ وہ ایک شعر مجھے یاد پڑتا ہے کہ کتنا مشکل ہے فاصلہ رکھنا، حمد کو نعت سے جدا رکھنا۔ تو اصل میں ایسا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نعت پڑھتے ہیں یا کسی کا مجموعہ کلام دیکھتے ہیں تو یہ جاننا نعت کہنے سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ ہم نے کیا نہیں کہنا، چونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی صفات بھی متصف کر دیتے ہیں جو محض ذات قدرت والے شان کے حیطۂ قدرت میں آتی ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ حمد کو نعت سے جدا رکھنا۔ تو انہوں نے جب حمد کہی ہے تو خالص حمد کہی، جب نعت کہی تو خالص نعت کہی۔ اور ان کے مجموعہ کلام میں حمد نعت کے ساتھ ایک اور تخصیص ہے کہ یہ جا بجا ان کے مجموعے میں منقبت کے بہت اشعار ملتے ہیں جو یقیناً آل و اصحاب صاحب نعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پر دال ہیں کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسی کے چند اشعار پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بائیں کو خبر ہو نہ کبھی دائیں کی، میرے بائیں کو خبر ہو نہ کبھی دائیں کی، گھر میں صدیق کی سنت کے اجالے رکھنا، گھر میں صدیق کی سنت کے اجالے رکھنا ہے۔ آپ منبر اقدس پہ میں صحابہ میں ہیں، آپ منبر اقدس پہ میں صحابہ میں، یہ کیسا خواب ہے مجھ کو نہ اب جگائے کوئی، یہ کیسا خواب ہے مجھ کو نہ اب جگائے کوئی۔ اس شعر سے یہ عقدہ کھلتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ سفر میں ہوں کہ حضر میں، ہوش میں ہوں کہ خواب میں، ان کے خیالات در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبہ سائی کرتے نظر آتے ہیں۔ محض یہی میں نے چند گزارشات کرنا تھی، باقی سینئرز تشریف فرما ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ باری تعالیٰ اسی طریقے سے ان کی توفیقات میں ارزانی فرمائے اور لازوال برکات نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ چشم بدور اللہ تعالیٰ کہنا تو یہی چاہیے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ بہت خوبصورت آپ کچھ اشعار دیکھیے عابد رشید صاحب کے جو حب نبی میں لپٹے ہوئے ہیں۔ عشق نبی فضو ہوا دولت نعت مل گئی، خیر کثیر بن گئے حرف و قلم کے سلسلے، اور آپ سا تھا نہ کوئی ہے نہ کبھی آئے گا، آپ سا تھا نہ کوئی ہے نہ کبھی آئے گا، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہی پیغمبر آئے گا، اور پھونکا ہے میری ماں نے یہ کہہ کر میرے دل پر، خوشبو ہو درودوں کی تو ٹلتی ہیں بلائیں۔ ایسے خوبصورت اشعار کہے تو اس ماں کو بھی سلام، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ اور اب میں بلانا چاہوں گی عزیر احمد کو، وہ ایک نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں نظم کا، جناب عزیر احمد صاحب۔ بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے۔ حرف کی پہچان ہے عابد رشید، حرف کی پہچان ہے عابد رشید، صاحب دیوان ہے عابد رشید،
حرف کی پہچان ہے عابد رشید، صاحب دیوان ہے عابد رشید، اس کے دم سے سجتی ہے بزم سخن، اس کے دم سے سجتی ہے بزم سخن، محفلوں کی جان ہے عابد رشید۔ کرتا ہے وہ مدحت خیر الانام، کرتا ہے وہ مدحت خیر الانام، نعت کا حسان ہے عابد رشید۔ کرتا ہے وہ مدحت خیر الانام، نعت کا حسان ہے عابد رشید۔ گرچہ رہتا ہے شکاگو میں مگر، گرچہ رہتا ہے شکاگو میں مگر، پورا پاکستان ہے عابد رشید۔ گرچہ رہتا ہے شکاگو میں مگر، پورا پاکستان ہے عابد رشید۔ دوست رکھتا ہے عزیر احمد اسے، دوست رکھتا ہے عزیر احمد اسے، کیونکہ اس کی جان ہے عابد رشید۔ حرف کی پہچان ہے عابد رشید، صاحب دیوان ہے عابد رشید۔ بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت نظم پیش کر رہے تھے جناب عزیر احمد صاحب۔ ابھی ہمارے کچھ مقررین جو ہیں وہ راستے میں ہیں اور کچھ سینئر مقررین یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان میں اب میں دعوت دینا چاہوں گی جناب ابوالحسن خاور صاحب، تو ابھی مرحلے نہیں پہنچے، سرور حسین نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں تو وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ سرور حسین نقشبندی ایک سلسلہ ہے، ایک خاندان ہے جو نبی کی محبت میں برس کا برس سے اپنی خوبصورت آواز اور اپنی خوبصورت تخلیقات سے یہ اس محفل نور کو مہکا رہا ہے اور دنیا میں ان کا اللہ تعالیٰ نام اور بھی روشن کرے۔ سرور حسین نقشبندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بہت ہی محترم بھائی جناب عابد رشید صاحب کو، ان کے دوسرے نعتیہ مجموعے کی اس اشاعت پر، اور ان سے معذرت طلب ہوں کہ ان کی خواہش اور بار بار اصرار کے باوجود میں کچھ لکھ نہیں پایا، اور اس کے راستے میں بہت سارے مسائل تھے جن سے وہ بھی آگاہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں محترم عباس دعوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا، اور عجلت میں آج کے دن ہی کچھ لکھے ہوئے چند لائنیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، جس کو بعد میں انشاءاللہ نیٹ کر کے آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ ایک مختصر تحریر ہے، اس کے چند لائنیں۔ نعت گوئی کے لیے سب سے پہلی سیڑھی وہ فطری رجحان جو رب سخن کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے، اور دوسرا مرحلہ گھریلو ماحول کا جو فطرت میں شامل اس محبت کو پروان چڑھاتا ہے، اور تیسرا درجہ ان دونوں کی یکجائی سے پروان چڑھنے والا مزاج ہوتا ہے جس کی نمو فطری رجحان کی تربیت کرتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ اس کے بعد وقوع پذیر ہوتا ہے، جب دنیا داری کے جھمیلے انسان کو ذہنی، فکری اور نفسیاتی طور پر جکڑ لیتے ہیں۔ وہ کبھی حالات کی گردش کے زیر اثر اپنے فطری ذوق و شوق کے دائرے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، کبھی ہم مزاج احباب کی صحبت میسر نہ ہونے کے سبب زاویہ نظر بدلنے لگتا ہے، اور کبھی اپنے ماحول اور وطن سے دوری تیز پانی کے بہاؤ میں گرنے والے تنکے کی طرح کہیں کا کہیں لیے جاتی ہے۔ عابد رشید کو پہلی 3 خوشبختیاں بدرجہ عتم میسر آئیں، اور کرم بالائے کرم کے زندگی کے ہر مرحلے میں ان کی یہ شناخت پختہ تر ہوتی چلی گئی۔ نہ تو دنیاوی امور اور ذمہ داریوں کا شکنجہ ان کی نعت سے محبت کی کمی کا سبب بنا، نہ حالات کی تلخی نے ان کی زبان کی شیرینی کو متاثر کیا، اور نہ ہی اپنے وطن اور زمین سے ہزاروں میل کی دوری نے ان کے تعلق گنبد خضرا کو کسی بھی لمحے کمزور ہونے دیا۔ یہ کسی پنجابی صوفی کے کہے ہوئے جملے ہاتھ کار ول تے دل یار ول کے مصداق ہمہ وقت مدینہ کے در و دیوار سے جلوے کشید کرتے رہتے ہیں، جو بصورت نعت ان کے فکر کو روشن کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نعت
سے نسبت کو انہوں نے محض اپنی شعر گوئی تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کے لیے انہوں نے امریکہ میں حریم نعت کے پلیٹ فارم کی بنیاد بھی رکھی، جس سے مختلف اوقات میں نعتیہ سرگرمیوں کی گونج سنائی دیتی رہتی ہے۔ اسی پلیٹ فارم سے انہوں نے بین الاقوامی سطح پر نعت کی آواز کو بلند کر کے ادبی حلقوں کے دلوں پر دستک دی ہے، اور وہاں صنف نعت کے حوالے سے ایک نمائندہ حیثیت اختیار کر لی ہے۔ عابد رشید کی نعت میں رب سخن کے ادا کردہ فطری رجحان کی خوشبو بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ والدین کی تربیت سے پروان چڑھنے والی محبت رسول کریم کی روشنی بھی لو دیتی دیکھی جا سکتی ہے، اور دیار غیر میں گنبد سب سے کشید کیے جانے والے رنگ بھی بہت بہتر انداز سے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ شاعر کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ وہ زمان و مکان اور وقت کی قید سے ماورا ہو کر سفر کر سکتا ہے۔ ازل تا ابد کی سرحدیں ان دو مصروں میں کیسے سمودی گئی ہیں۔ سماعتوں میں تھا وقت جنم یہی کلمہ، سماعتوں میں تھا وقت جنم یہی کلمہ، رہے عدم بھی کہوں لا الہ الا اللہ۔ کچھ اور اشعار دیکھیے جن کو بلا تبصرہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تیرے حبیب کو محبوب کر لیا جب سے، میں ایک زمانے کا محبوب بن گیا یا رب۔ ایک شعر دیکھیے کہ حسبنا اللہ میرے لب پر ہو، حسبنا اللہ میرے لب پر ہو، جب کسی سے بھی پڑے کام مجھے، ایک ندی ایسی چڑھی ہے کہ اترتی ہی نہیں، ایک ندی ایسی چڑھی ہے کہ اترتی ہی نہیں، ہجر طیبہ کے ہیں آنکھوں میں وہ ہجر طیبہ کے ہیں آنکھوں میں وہ آثار کے بس، وہ آنکھ کیا نہ دیکھی ہو جس نے وہ جالیاں، وہ آنکھ کیا نہ دیکھی ہو جس نے وہ جالیاں، وہ سانس کیا مدینے کے جس میں ہوا نہ ہو۔ ایک معیار اب ایک کسوٹی اپنی، وہی بہتر ہے جسے آپ نے بہتر جانا، اب حضوری کا یہ عالم ہے معلوم نہیں، کب وہاں آ کے گئے کب وہاں جا کر آئے۔ اور بھی اشعار ہیں، اور میں اپنی اس جملے پہ اپنی اس مختصر گفتگو کو اختتام کرتا ہوں کہ عابد رشید افق نعت پر نمایاں ہونے والا ایسا ستارہ ہے جو اچانک نمودار ہوا، اور اب اس کی روشنی سب سے الگ اور نمایاں دکھائی دے رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے بڑی پرمغز جناب سرور حسین نقشبندی صاحب، بہت شکریہ۔ اور اب میں دعوت سخن دینا چاہوں گی مجلس ترقی ادب کے صدر نشین اور ممتاز و منفرد شاعر جناب عباس تابش صاحب کو تشریف لائیں اور کتاب اور صاحب کتاب کے حوالے سے اپنی گفتگو ہم سب سے سانجھی کریں۔ جناب عباس تابش صاحب۔ صاحب صدارت جناب واجد امیر صاحب، مہمان خاص عابد رشید صاحب اور خواتین و حضرات، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے عابد رشید صاحب کا۔ ہم عموماً اس بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ کتاب کا دور ختم ہو گیا ہے، اور عابد رشید صاحب امریکہ میں رہ کر کتابیں چھاپتے ہیں اور دوستوں تک پہنچاتے ہیں۔ اصل میں کتاب کا دور ختم نہیں ہوا۔ یہ کون لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ کتاب جو ہے وہ نہیں خریدی جاتی۔ ایکسپو سینٹر میں 4 دن بک فیئر ہوتا ہے اور کچھ 4-5 کروڑ کی کتابیں بکتی ہیں۔ میرا خیال ہے فرشتے نہیں خریدتے ہوں گے، کچھ پڑھنے والے ہی خریدتے ہیں۔ تو کتاب جو ہے
میں ٹریولنگ کرتا ہوں، سب دنیا جانتی ہے کہ آپ جہاز میں ہوں، ٹرین میں ہوں، بس میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اگر 20 لوگ بیٹھے ہیں تو 8-10 کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے۔ تو کتاب کا دور نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ ہوگا۔ اسی لیے میں اس یقین کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہاں کتابوں کی تقاریب پذیرائی جو ہے وہ منعقد کرتا رہتا ہوں، اور مجلس کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں۔ آج کی کتاب عابد رشید صاحب کا نعتیہ مجموعہ خیر الانام۔ 2-4 باتیں میں ان کی شخصیت کے حوالے سے کروں گا اور اس کے بعد ان کی شاعری پر بات ہوگی۔ نعت لکھنا جو ہے یہ مشکل ترین کام ہے، آسان نہیں ہے۔ نعت عطا ہوتی ہے، یہ ودیعت ہے، کرم ہے ان کا کہ جس کو اس کام پہ لگا دیں۔ اور یقیناً یہاں ہمارے سرور حسین نقشبندی بیٹھے ہیں، حسنین مظہری ہیں، عابد رشید ہیں، اور نعت کہنے والے بہت حضرات ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مقرر کیا گیا ہے کہ آپ نے نعت کہنی ہے، اور نعت بھی جس میں گداز بھی ہے، جس میں والہانہ پن بھی ہے، جس میں عشق بھی ہے، جس میں ایک ایسا ہجر ہے جو گنبد خضرا کا ہجر ہے، جو مدینے سے دوری ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ عابد رشید صاحب بطور شخصیت لاجواب آدمی ہیں، کیونکہ میرا انٹریکشن بہت لوگوں سے ہوتا ہے جو 4-5 چیزیں لکھ کے بڑے منصب پہ اپنے آپ کو فائز کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، شاعری عاجزی کا کام ہے۔ رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ جو اچھا انسان نہیں ہے وہ اچھا شاعر نہیں ہو سکتا، اور وقت نے یہ ثابت کیا۔ ہمارے کئی شاعر جو اچھے مشہور ہو جاتے ہیں، ایسے اچھے شاعر ہوتے بھی ہیں، انسان اچھے نہیں ہوتے۔ جب وقت کے ساتھ ساتھ وہ لفظ بھی میرا خیال میں قصہ پارینہ ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بحث ہے، کسی وقت اس پہ بات کریں گے۔ تو عابد رشید ایک عاجزی اور انکساری کا ایک پیکر ایک شخص ہے، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا ایگو، وہ نہیں ہے، خودداری ہے۔ خودداری الگ چیز ہے، ایگو الگ چیز ہے۔ خوددار انسان ہے اور ہر دوست کو اپنے آپ سے بڑا سمجھ کر اس کی عزت کرتے ہیں، اور یہ اعزاز کسی کو حاصل ہوتا ہے کہ دوستوں کو اتنا مقام دینا۔ ہم لوگ وہاں جاتے رہتے ہیں، خالد شریف صاحب بھی جاتے رہتے ہیں، ڈاکٹر رفیق خان بیٹھے ہیں وہ بھی جاتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی محبت سے استقبال کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ یہ صرف شاعر ہیں، نہیں، یہ ایک عملی آدمی ہیں۔ ان کا پروفیشن جو ہے وہ غالباً میکینیکل انجینئر ہیں، وہ بھی کام چل رہا ہے۔ پھر حریم نعت اور سخنور شکاگو کے نام سے تنظیمیں ہیں جو نعت کا کام بھی ہو رہا ہے۔ سخنور شکاگو کے سال میں کئی مشاعرے ہوتے ہیں۔ اگر ہم پلٹ کے دیکھیں کووڈ کا زمانہ، تو میرا خیال میں جتنے سخنور شکاگو نے آن لائن مشاعرے کیے ہیں شاید کسی نے بھی نہیں کیے دنیا میں، اور اس کے ذریعے زوم پر لوگوں کو جوڑے رکھنا۔ پھر یہ چونکہ کتاب پر یقین رکھتے ہیں، ان کی رپورٹیں اخباروں میں چھپتی ہیں، یعنی اخبار جو نکلتے ہیں وہاں تک یہ رسائی کرتے ہیں، اور اپنے مشاعروں کی تقاریب کی وہ رپورٹنگ وہاں تک چھپتی ہے۔ تو بہرحال ان پہ بات کرنا چاہوں تو لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جیسا ایک دل دیا ہے اس پہ شاعری اتاری ہے،
اور غزل بھی بہت اچھی کہتے ہیں، اور نعت کا جو حوالہ ہے سچی بات ہے کہ حسنین مظہری بھی کہہ رہے تھے، سرور نقشبندی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ عطا ہے، ان کو یقیناً نعتیں عطا ہوتی ہیں، اور کیونکہ عطا کے بغیر یہ مشکل کام ہو نہیں سکتا، ورنہ میں بھی 2-3 کتابیں لکھ لیتا۔ دعا کریں کہ نعت کہوں میں، بہت خوف کا مقام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ جو ایک درمیان میں ایک لکیر ہے بھائی، وہ بہت مشکل مقام ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے نعت گو شعراء نعت لکھتے ہوئے حمد میں چلے جاتے ہیں، حمد لکھتے ہوئے نعت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ احتیاط جو ہے، یہ جو چند لوگ اس دور میں کر رہے ہیں، ان میں عابد رشید کا نام نہایت اہم اور قابل ذکر ہے۔ بس شکریہ آپ سب کا کہ آپ تشریف لائیں۔ عباس تابش صاحب نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، خاص کر ان مقامات کا ذکر کیا کہ جب نعت کہتے ہوئے حمد کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، اور حمد کہتے ہوئے نعت کی خصوصیات اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ ایسا سخن کا صحن ہے کہ جس میں بے ادبی کا اتنا ڈر رہتا ہے، اور بے تکلفی، اور کب وہ لکیر پار ہوتی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اور محبت میں بھی بہت احترام اور بہت تقدس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور اب جنہیں بلانا چاہتے ہیں ان کا پہلا حوالہ تو شاعری ہے، لیکن جب ہم کوئی خوبصورت کتاب دیکھتے ہیں اور کتاب کی بندش سوروں کے جیسے ہوتی ہے، اور کتاب کا سرورق جو ہے وہ گلابوں جیسا ہوتا ہے، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کتاب کو دلہن کی طرح سجا دیتے ہیں، اور وہ ایک رومان پرور دور میں ایک رومانس بھری شاعری کرتے ہوئے اپنے آپ کو دنیائے شعر میں منوا چکے ہیں، دراز قد، خوبصورت لب و لہجے والے اور خوبصورت آواز والے خالد شریف صاحب، اور اس کتاب کی بھی پبلشر خالد صاحب ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خیر الانام اس قدر خوبصورت اور دلکش نظر آتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت اختصار سے کام لوں، تاکہ آئندہ مشاعرہ بھی ہونے والا ہے اور سردی بھی ہے تھوڑی سی۔ تو عابد رشید میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور پہلے 2 لفظ ان کی شخصیت کے بارے میں کہ جس طرح کے عاجز یہ انسان ہیں، ایک مثالی انسان ہے، کیونکہ ہمارے رسول اکرم نے یہی کہا تھا کہ سب سے بڑی صفت ان کی اپنی بھی یہی تھی کہ وہ عاجزی اختیار کرتے تھے اور دھیما پن اختیار کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ نعت لکھتے ہیں، انہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح فالو کیا ہے، اور شخصیت جو ہے رسول اکرم کی اس کو بھی انہوں نے اسی طرح فالو کیا ہے۔ شکاگو میں جو بھی لوگ ان کے پاس گئے ہیں، وہ ان کی مہمان نوازی اور ان کی ہمبلنس اور ان کی تابعداری اور ان کی محبت کے قائل ہو کر آئے ہیں، چاہے وہ عباس تابش ہو، چاہے میں ہوں، چاہے اور لوگ ہوں۔ میں جب شکاگو پچھلے دنوں گیا، اصل میں میری بیٹی اوہایو میں رہتی ہے، اور شکاگو سے 5 گھنٹے کا ڈرائیو ہے وہاں، تو وہ اس ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے میری بیٹی اور داماد آتے ہیں مجھے، اور 5 گھنٹے ڈرائیو کر کے آتے ہیں اور 5 گھنٹے جاتے ہیں۔ تو میں نے بتایا عابد کو کہ بھئی ہم نے شکاگو آنا ہے، تو یہ ایئرپورٹ پہ پہنچے اور ہم حیران ہوئے کہ یہ گھر سے کھانا پکوا کے لائے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ 5 گھنٹے کی آپ کی ڈرائیو ہے تو آپ اس وقت پہنچے ہیں تو اب آپ اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ گھر تو ہمارے نہیں جا سکیں گے، آپ نے اسٹریٹ اوے اپنی بیٹی کے گھر ہی جانا ہے، لیکن میں اس لیے کھانا لے آیا ہوں کہ آپ رستے میں کھانا یہ کھاتے ہوئے محظوظتے ہوئے جائیں۔ تو یہ محبتیں ہیں، ورنہ کھانا تو مل ہی جاتا ہے ہر جگہ، یہ محبتیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں یاد رہتی ہیں انسان کی۔ اب جو دوسری بات میں کہنا چاہوں گا اس کتاب کے بارے میں، چونکہ اور کوئی شاید کتاب کے بارے میں اس انداز سے بات نہیں کرے گا جس طرح میں کر سکتا ہوں، کیونکہ جیسے کہ ابھی میری بیٹی ہے صوفیہ،
چونکہ ان کے والد عبداللہ ادیب صاحب وہ میرے بہت ہی گہرے دوست تھے، تو وہی رشتہ ان کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تو جیسے انہوں نے یہ کہا کتاب کے بارے میں، اصل بات یہ ہے کہ ہم دو پرفیکشنسٹ جو ہیں وہ مل گئے، میں کتاب چھاپنے کے لیے اور یہ کتاب لکھنے کے لیے۔ تو اب کئی راتیں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے جگایا اور میں نے انہیں جگایا کتاب چھپنے کے دوران۔ کیوں عابد صحیح ہے نا کہ اب انہوں نے کتاب تو چھپنے کے لیے مجھے بھیج دی اور انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی کرنا تھا وہ کر دیا 5-10 دن 15 دن 20 دن کے اندر، اور ہم نے اس کی تیاری بھی شروع کر دی۔ کتاب چھپنے کے لیے پریس میں بھی چلی گئی، پلیٹیں بھی لگ گئیں، آدھی چھپ بھی گئی۔ تو انہوں نے کہیں کراچی میں کہیں جو تقریب ہو رہی ہے آرٹس کونسل کی، اس کے لیے کسی صاحب کو کتاب پڑھنے کے لیے بھیجی ہوئی تھی PDF میں۔ ان صاحب کو، وہ صاحب جو کہ نعت کونسل کے صدر ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی اپنی تھانے داری بتانی تھی کہ بھائی میں بھی کچھ ہوں۔ تو انہوں نے انہیں کہا کہ بھئی یہ ایک لفظ جو ہے یہ سوء ادب ہے، اسے نکالو۔ اب ان کی رات تو ہو گئی حرام، انہوں نے ساری کتاب دیکھی اور مجھے فون کیا کہ خالد صاحب اب اس کتاب کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بھئی یہ تو چھپ چکی ہے آدھی۔ نہیں چھپ چکی ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، یہ ایک صفحہ چینج کر دیں گے ہم۔ کہنے لگے نہیں اب یہ ایک صفحے کی بات تو نہیں ہے۔ اب میں نے انہیں کہا ہے کہ پوری کتاب دیکھو اور کہیں اور کوئی چیز تمہیں نظر آتی ہے تو وہ بھی مجھے بتاؤ۔ بڑی بات۔ تو چنانچہ ان صاحب نے دیکھی اور ہم نے آدھی کتاب دوبارہ چھاپی۔ تو یہ ان کی احتیاط پسندی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ان کو بھی کئی راتوں کو جاگنا پڑا اور مجھے بھی کئی راتوں کو جاگنا پڑا اس دیکھنے کے لیے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو کسی کو ناگوار نہ ہو۔ تو یہ جو پرفیکشن ہے ان کے ہاں لکھنے کے لیے، اور یہ جو ادب کے قرینے یہ استعمال کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، شاد رہیں، آباد رہیں، اسی طرح مدد رسول کرتے رہیں، اسی طرح حمد و نعت لکھتے رہیں۔ کیا کہنے تھا؟ کیا کہنے؟ صحیح کہتے ہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور عابد رشید صاحب کی شخصیت اور ان کی شاعری ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کو، تشریف فرما ہے ہماری محفل میں۔ اور اب میں آج کی تقریب کے صاحب میں دلہا کہنے سے میں رک گئی ہوں، اسپیشلی آج کی تقریب کے مہمان خاص صاحب شام جناب عابد رشید صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں شکر گزار ہوں جناب عباس تابش صاحب کا، ان کی محبتیں ہیں۔ انہوں نے پچھلے سال بھی میری کتاب آئی تھی تو اس کی یہاں پر رونمائی کی اور مجھے عزت بخشی، اور اس دفعہ بھی کتاب آئی تو انہوں نے میرے لیے پروگرام کیا ہے، تو میں ان کا دلی ممنون ہوں۔ اور دوسرا میں ان سب لوگوں کا ممنون ہوں کہ جن سے بہت سارے لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، وہ شاید مجھ سے کبھی ملے بھی نہ ہوں، اور وہ صرف عشق رسول میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوں، آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کو کوئی کھینچ کے لایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کا عشق اور محبت حضور سے قائم رکھے، آپ اسی رشتے سے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی رشتے کے تعلق سے آپ لوگ یہاں تشریف لائیں۔ جہاں تک میری نعت کی کتاب کا تعلق ہے، تو جس شاعر کو اتنے بڑے بڑے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہو تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں یہاں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ان سب نے کسی نہ کسی مرحلے پر میرا ساتھ دیا ہے، میری مدد کی ہے، مجھے آگے بڑھایا ہے۔ تو میں ان سب کا دل سے شکر گزار ہوں، عباس تابش صاحب کا شکر گزار ہوں، سعادت سعید صاحب کا، اپنے خالد صاحب کا، آپ کا جناب ماشاءاللہ۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں میرے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں، اور ان کی محبتیں، آپ نے ان کے الفاظ سنے، میں تو سوچتا ہوں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، میری اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں۔ میں اور ہمارے یہ دوست جو ہیں یہ تشریف لے کے آئے ہیں، اس سے بڑی عزت میری کیا ہو سکتی۔ تو یہ محبتیں اتنی ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اتنی محبت جب ملتی ہے تو میں ڈر سا جاتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ مجھ سے کچھ ایسی چیز نہ ہو جائے کہ مجھ سے محبتیں چھن جائیں،
کیونکہ یہ محبتیں جو ہیں یہ یوں ہی نہیں مل جاتی، ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا میرے حضور کا کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہوتا ہے. تو وہ کچھ سوچ رہے ہوں گے، کچھ ان کے خدا نے دیکھا ہوگا، کچھ حضور کے دل میں ہوگا کہ میرے لیے اتنی محبتیں، اور میں خدا نہ کرے کوئی ایسی چیز کروں کہ یہ محبتیں مجھ سے چھن جائیں. میں ڈرا رہتا ہوں ہر وقت. اور میں نے ایک شعر بھی اس کتاب میں لکھا تھا کہ اب مجھے وہ یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ مقصد خطا جب بھی کبھی کچھ ہوئی ہے تو وہیں پر خدا سے معافی بھی مانگی ہے، صدقہ بھی دیا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ سے ایسی چیز کبھی دوبارہ ہو. وہ میں شعر ڈھونڈ لوں گا اور میں آپ کو سناؤں گا، وہ مجھے بہت عزیز ہے وہ شعر. تو اب یہ ہے کہ پچھلی کتاب جو تھی میں نے اپنی والدہ صاحبہ کے نام کی تھی. اس سے میری جو پچھلی کتاب دھنک تھی وہ میں نے اپنے والد صاحب کے نام کی تھی. تو وہ والد صاحب کے نام اس لیے میں نے کی تھی کہ انہوں نے ادب کا جو میرے دل میں جو بوٹا پروان چڑھایا وہ میرے والد صاحب نے چڑھایا. انہوں نے میری جس طرح قدم قدم پر مدد کی، اور جیسے انہوں نے میرے لیے جو پاسبل تھا انہوں نے وہ کیا. یعنی میں چھوٹی عمر سے وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، مجھے کتابیں لا کے دینا، مجھے رسالے لا کے دینا، پھر اس کے بعد لائبریریوں سے میرا تعلق، اور مجھے یعنی کہ جو ہمارے علاقے کی لائبریریاں تھیں وہ میں نے چھان لی تھی ساری کی ساری. اور جب ان میں کوئی کتاب نہیں رہ گئی جو کہ پڑھنے کے لائق ہو اور وہ میں نے نہ پڑھی ہو، تو والد صاحب ایئر فورس میں تھے تو ٹیکنیکل کے ایریا میں ایک اور لائبریری تھی. کہنے لگے، میں نے کہا ابو جان یہاں تو کتابیں میں نے ساری پڑھ لی. کہنے لگے اچھا بات سنو، کل میرے ساتھ آفس چلو، وہاں پر بھی ایک لائبریری ہے، اس میں دیکھو شاید تمہیں کوئی اور کتابیں ملیں. میں جب وہاں گیا اس لائبریری میں تو وہاں سے بھی مجھے بہت سی کتابیں مل گئیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب میرے والد صاحب کی مہربانی ہے، ان کا پیار ہے کہ انہوں نے ادب کا جو بوٹا میرے اندر پروان چڑھایا، یہ میرے والد صاحب. اب جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، صبح سویرے اٹھا دیتے تھے فجر کے لیے، نماز پڑھو. پھر وہ ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی وہ ہمارے مولوی صاحب نے، اس میں انہوں نے ساری نمازوں کے لکھے ہوئے تھے، اور وہ پھر سائن کرواتے تھے کہ بھئی اس بچے نے زور کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، عصر کی پڑھی کہ نہیں. تو وہ ڈائری ابا جانا ہر ہفتے چیک کرتے تھے کہ ہماری نمازیں پوری ہیں کہ نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اپنا یہ تو ساری ہوگی مذہب سے تعلق، لیکن مذہب سے بڑھ کر بھی ایک اور چیز ہوتی ہے، حضور سے محبت. وہ محبت جو ہے وہ مجھے میری ماں نے دی. تو وہ جانے یا انجانے میں وہ مجھے ہر وقت کسی نہ کسی لحاظ سے جو بھی وہ کرتی تھی وہ جا کے حضور سے محبت سے ٹکراتا تھا. تو وہ مجھ میں بھی میرے بہن بھائیوں میں بھی وہ میری ماں نے وہ پیدا کیا. تو وہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو ضعیف ہیں سلامت رکھے، میرے سر پہ ان کا سایہ قائم رکھے. تو وہ ان کی دعائیں جو ہیں قدم قدم پر میرے ساتھ رہی ہیں. اور ابھی کل بھی وہ پوچھ رہی تھی بیٹا کہ یعنی میرا احوال لیتی رہتی ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر. کل بھی ان کی جو ہے وہ ٹیکسٹ کرتی ہیں مجھے صبح ہاؤ آر یو مائی سن، آئی لو یو، اور اس قسم کے 3-4 جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر بتاؤ کیا کر رہے ہو. تو پھر میں ان کو لکھ کے واپس بھیجتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ میں بھول جاؤں وہ نہیں بھولتی، وہ مجھے ایک ٹیکسٹ کر دیتی. تو تیسرا جو میں شکر گزار ہوں وہ میں اپنی زوجہ محترمہ کا شکر گزار کہ وہ جہاں تک مذہبی معاملات ہیں ہمیشہ وہ ساتھ رہیں. نعت کی محفلیں یا پبلک ویلفیئر کا کام، وہ میں تو ان کی توانائی دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ وہ صبح و شام وہ پبلک ویلفیئر میں لگی رہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ایک میرا منٹ بھی ضائع نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، خوش رکھے. وہ بھی میرا ایک بہت بڑا میرا ساتھ ہیں جو مجھے حوصلہ دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں نے کہا جہاں میں سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، میں ان ہستیوں کا بھی شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے مجھے میرے آگے بڑھنے میں اور میرا ساتھ دیا. تو میں ان سب کا بڑا شکر گزار ہوں. میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں. اور یہ جو میری کتاب ہے خیر الانام، اس کی خوبصورت اشاعت کے لیے خالد شریف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
میں نے کبھی کسی پبلشر کو نہیں دیکھا کہ وہ اتنی توجہ سے، اتنے پیار سے، اتنے خیال سے وہ سب کچھ کرے. وہ رات تھی، ہم دونوں جاگ رہے تھے اور یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، اور یہ اگلے دن انہوں نے پورا دن لگایا وہ صفحے نکلوائے جو میں نے انہیں کہا تھا یہ نکال دیں. تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی، یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. تو خالد صاحب یہ سب آپ کی محبتیں، بہت شکریہ. میں 2-4 شعر بھی سنا دوں اگر اجازت ہو، یا بعد میں سنانے؟ مشاعرے میں. جناب بہت پھر اپنے گفتگو کا میں یہاں اختتام کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، ایک سچے انسان کی گفتگو تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ جس کے پیچھے اتنی مضبوط عورتیں ہوں، ایسی شاندار ماں ہو، اتنی اچھی جس کو شریک حیات ملی ہو، تو وہ اس کے تو کہیں سے بھی کوئی بگڑنے کا امکان نہیں رہتا. اتنی مضبوط تربیت، اور اپنے والد کے حوالے سے جو باتیں آپ نے ہمیں بتائیں تو ان کی ذات کا احسان ہے جو آپ کی ذات میں جھلکتا ہے. آج کی یہ بہت خوبصورت بابرکت تقریب، اور اس میں بہت خوبصورت کلام اور پڑھا بھی جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر کے شاندار شاعر اور بہترین انسان اور بہت اچھے دوست جناب واجد امیر صاحب آج کی تقریب کی صدارت کر رہے ہیں. میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ فرمائیں. حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب عباس تابش کا، مجلس ترقی ادب کا، کہ جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے بلایا، منتخب کیا، اور یہ دعوت بخشا. میرے سینئر یہاں بیٹھے ہیں. میں بہت شرمندگی محسوس کر رہا ہوں. خالد شریف صاحب، سعادت سعید صاحب میرے سینئر ہیں، ان کی موجودگی میں صدارت مجھے زیب نہیں دیتی، تو میں اس کے لیے شرمندہ ہوں. بالکل میرے سینئر ہیں آپ. میں سب سے پہلے تو خیر النام پہ جناب عابد رشید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سخن شکاگو کے ساتھ رابطہ فیس بک پہ بھی اور واٹس ایپ پہ بھی رہتا ہے، اور ان کی سرگرمییں اور نعت کے حوالے سے جو ان کا کام ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ بہت ایکٹیو ہیں اور بہت فعال ہیں. دیار غیر میں بھی یہ فعال ہیں. تو میں نے کچھ گزارشات لکھی ہیں ان کا جو مجموعہ ہے حمد، نعت اور منقبت کے حوالے سے، اس پہ تھوڑی سی لکھ کے گفتگو کی ہے، بات کی ہے. خیر الانام نعت اتنی تواتر سے کہی جا رہی ہے اور اتنی معیاری کہی جا رہی ہے کہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے. اور یہ بھی کہ بہت سے موضوعات بار بار دہرائے جانے کے باوجود یکسانیت کا شکار ہونے کے بجائے ہمیشہ کی طرح آج بھی تر و تازہ ہیں. دیکھا جائے تو رسالت مآب کی محبت، ادب، ان کی سیرت، مدینہ سے دوری، مہجوری، حاضری، بار دیگر حاضری، وہاں کے روز و شب، دعائیں، مناجاتیں، حاضری کی کیفیات، پھر جدائی اور خواہش حضوری، اس پہ کتنے زاویوں سے کہا جا سکتا ہے. کون کون سے لفظ اس سے مختص ہیں، کون سی تلمیحات، کون سے کنائے انہی مضامین کے لیے مستعمل ہو سکتے ہیں اور کہاں تک ہو سکتے ہیں. لہٰذا سوچتے رہیے، دیکھتے رہیے اور ان موضوعات کی وسعت پر حیران ہوتے رہیے. نہ لکھنے والے کہنے سے سیر ہوتے ہیں، نہ قاری کو بار لگتا ہے. وہ گھڑی جب نہ یاد آئی ان کی، وہ گھڑی جب نہ یاد آئی ان کی، زندگی سے قضا ہو گئی ہے. یہ ساری تمہید مندرجہ بالا شعر کے خالق عابد رشید صاحب کی نئی کتاب جو ہم سلام و مناقب کا مجموعہ ہے کے متعلق ہے. بر صغیر کے رہنے والے نعتیہ، مشاعرے، مصالمے اور مناقب کی محافل میں کہیں نہ کہیں شریک ہوتے رہتے ہیں، سو تحریک ملتی رہتی ہے. عقیدتی مذہبی شاعری بھی ہوتی رہتی ہے. بعض اوقات کسی مصرے پر یا تازہ کلام کے لیے طبع کو رواں رکھنا پڑتا ہے. سو یہاں رہنے والے کسی حد تک اسی منظرنامے کا حصہ رہتے ہیں، مگر دیار غیر میں رہنے والے اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود تقدیسی ادب میں اپنا حصہ ڈالنے کو بہتاب رہتے ہیں. عابد رشید صاحب امریکہ جیسے ترقی یافتہ اور تیز رفتار ملک میں رہ کے بھی ہر وقت مدینہ کی طرف عازم سفر رہتے ہیں.
عمر بھر آنکھ میں بس ایک ہی منظر دیکھا، عمر بھر آنکھ میں بس ایک ہی منظر دیکھا رکھا، ایک ہی منظر رکھا، دیدہ تر میں سدا روضہ اطہر رکھا۔ خیر الانام کی شاعری ان عقیدتوں کی خوشبو ہے جو یوں تو ہر مسلمان کی رگ و پے میں لہو بن کر دوڑتی ہے، مگر اسے زبان صرف شاعر ہی دے سکتا ہے۔ اور خیر الانام کی حمد نعت اور اس سے منسلک مناقب انہی جذبوں کی زبان ہے جو دیکھا جائے تو یہ عام مسلمان کی دلی خواہش ہے، مگر وہ اسے سلیقے اور قرینے سے کہنے سے معذور ہے۔ دل نے پھیلایا جو ایک روز سخن کا دامن، دل نے پھیلایا جو ایک روز سخن کا دامن، شکر الحمد کے نعتوں کا خزانہ پایا۔ یہ نعتیں صرف در نبی سے دوری مہجوری سے متعلق نہیں، اس میں کم مائگی اور امت کی زبوں حالی پر بھی گریہ گزاری کی گئی ہے۔ میرے یثرب کی بلائیں نہیں ٹلنے پاتی، میرے یثرب کی بلائیں نہیں ٹلنے پاتی، کچھ کرم ہم پہ بھی فرمائیں تو کیا اچھا ہو۔ اگرچہ بہت سے موضوعات کو خیر الانام کے تخلیق کار نے شعری پیرائے میں سمویا ہے اور اس کا احاطہ ممکن نہیں، ایک اور مثال سامنے ہے۔ جیسے عام طور پہ دیکھا گیا ہے، سخنور اور عوام الناس عہد رسالت میں جنم لینے کی خواہش کرتے ہیں، مگر یہاں مختلف پیرایا یہ ہے کہ آپ اس دور میں آ جائیں تو کیا اچھا ہو، آپ اس دور میں آ جائیں تو کیا اچھا ہو، ہم بھی اصحاب کہلائیں، ہم بھی اصحاب جو کہلائیں تو کیا اچھا ہو، ہم بھی اصحاب جو کہلائیں، آپ اس دور میں آ جائیں تو کیا اچھا ہو، ہم بھی اصحاب جو کہلائیں تو کیا اچھا ہو۔ یہ اور ایسی بہت سی نعتیں اس مجموعے کا حصہ ہیں۔ آپ یعنی نعت کے قاری اس پاکیزہ خیالی لیے اس طرف آئیں تو صحیح۔ ایک اور مختلف زاویہ اس کتاب میں رکھا گیا ہے کہ کہیں کہیں نعتیہ نظم کو بھی ذریعہ اظہار بنایا گیا، جو نہایت مستحسن ہے۔ نعت نگاروں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہماری آج کی نظم نعتیہ شاعری کی منتظر ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ عابد رشید یوں ہی شاعری کرتے رہیں، حمد نعت سلام منقبت کہتے رہیں۔ میں حمد نعت منقبت سلام میں اپنی عقیدتوں کے پھول اگاتے رہیں، مسکراتے رہیں، دیار غیر میں محفلیں سجاتے رہیں، محبتیں بانٹتے رہیں، ہم دعا گو ہیں۔ بس سلام۔ بہت شکریہ واجد حمید صاحب۔ اور اس کے ساتھ ہی تقریب کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچتا ہے۔